بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرک میں صلیبی سلطان ایوبی پر جوابی وار کرنے پر غور کر رہے تھے۔ ان کو مرکزی کمان نے قاصدوں کے ذریعے اپنی بکھری ہوئی فوج کو احکام بھیج دیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی ترکیب کریں تاکہ جوابی حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے۔ ان احکام کے ساتھ ہی انہوں نے 40 جاں بازو کا ایک گروہ تیار کر لیا جسے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں شعبک میں داخل ہونا اور جاسوس لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا۔ صلیبی حکمرانوں نے اس خیال کے ساتھ کہ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہے وہاں اپنے تحریب کاروں میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وہ سوڈانیوں اور فاطمیوں کو جلد از جلد متحد کر کے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ شوبک اور کرک کے درمیانی علاقے میں بہت خون بہہ رہا تھا۔ وہ سارا علاقہ ہموار ریگستان نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر مٹی اور ریتلی سلوں کے ٹیلے تھے اور کہیں ریت کی گول گول ٹیکریاں تھیں جن میں کوئی داخل ہو جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ ایسے علاقوں میں صلیبی بھی مر رہے تھے اور سلطان ایوبی کے مجاہدین بھی، اور وہاں شعبک کے وہ عیسائی بھی مر رہے تھے جو مسلمانوں کے ڈر سے شہر سے کرک کی سمت بھاگ اٹھے تھے۔ فضا میں گدھوں کے غول اڑ رہے تھے، ان کے پیٹ انسانی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحرائی درندے لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے اور مار کا آرائی کا یہ عالم تھا جیسے افق سے افق تک انسان ایک دوسرے کا کشت خون کر رہے ہوں۔ اس وسیع ریگزار میں کہیں کہیں نخلستان بھی تھے جہاں پانی مل جاتا تھا۔ تھکے ہارے انسان، زخمی انسان اور پیاس کے مارے ہوئے انسان وہاں جا جا کر گرتے تھے۔ عماد ہاشم سلطان ایوبی کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ شامی باشندہ تھا، اسی لیے وہ اپنا نام عماد شامی بتایا کرتا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ عماد شامی میں بھی تھا، لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب زیادہ تھا۔ اس کے متعلق سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں مرا تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے بچپن میں شوبک پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا کشت خون شروع کر دیا تھا۔ اس کا بچپن صلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا۔ اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لایا جا رہا تھا، اور اس کے سامنے 2 قیدیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ وہ زخموں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ اس نے مسلمان گھروں سے لڑکیاں اغوا ہوتے دیکھی تھی اور اس نے مسلمانوں کو بیگار میں جاتے بھی دیکھا تھا۔ شعبک کے مسلمان کہا کرتے تھے کہ جب شہر میں عیسائی مسلمانوں کو بلا وجہ پکڑ پکڑ کر کیمپ میں لے جانا شروع کریں اور ان کے گھروں پر حملے کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کہیں شکست ہوئی ہے۔ عماد شامی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے وہ بہن یاد تھی، بہت خوبصورت اور گڑیا سی بچی تھی۔ گھر میں اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک بڑا بھائی تھا۔ ایک روز عماد کی گڑیا سی بہن باہر نکل گئی اور لاپتہ ہو گئی۔ باپ نے تلاش کی مگر کہیں نہ ملی۔ ایک مسلمان پڑوسی نے اسے بتایا کہ اسے عیسائی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ باپ شہر کے حاکم کے پاس فریاد لے کر گیا۔ یوں ہی اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے، حاکم اس پر برس پڑا اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ حکمران قوم پر اتنا گھٹیا الزام تھوپ رہا ہے۔ گھر آ کر باپ نے اور عماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ عماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا۔ وہ باہر بھاگ گیا اور ایک مسلمان کے گھر جا چھپا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ اس مسلمان نے اس ڈر سے اسے باہر نہ نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گیا۔ صبح کے وقت وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہت دنوں کی مسافت کے بعد وہ شام پہنچا۔ وہاں اسے ایک امیر کبیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی۔ اب اس کی یہی زندگی تھی کہ نوکری کرے اور زندہ رہے۔ وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گیا۔ یہ انتقام کا جذبہ تھا۔ اسی جذبے کے زیر اثر اسے فوجی اچھے لگتے تھے۔ اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی حاکم کے گھر میں نوکری کر لی۔ عماد نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے۔ اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور 16 سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کر دیا۔ وہ انتقام کے لیے بے تاب تھا۔ اسے 3-4 مارکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جن میں اس کے جوہر سامنے آ گئے۔ 11-12 سال بعد اسے فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ 2 سال مصر میں گزر گئے، پھر خدا نے اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شوبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا، لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریگزار میں صلیبیوں کی فوج پر حملے کرنے تھے۔ وہاں وہ صلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا۔
اس کا چھاپا مار دستہ مشہور ہو گیا تھا۔ عماد شامی اپنے سواروں کو ساتھ لیے صحرا میں صلیبیوں کی مشک لیتا پھرتا اور بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر جھپٹتا تھا، مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوتی تھی۔ ایک ماہ بعد اس دستے میں کل 4 سوار رہ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ ایک رات اس نے ان 4 سواروں سے صلیبیوں کے کم و بیش 50 افراد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ وہ سارا دن چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ دن کے وقت وہ 4 سپاہیوں سے 50 سپاہیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے تعاقب میں وہ بہت دور نکل گیا۔ رات کو صلیبی رک گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا، لیکن بہت سے سنتری بیدار رکھے۔ عماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے صلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچھی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا۔ اس کے چاروں جاں بازو کا بھی یہی انداز تھا۔ انہیں جو چیز ہلتی نظر آئی اس پر برچھیوں یا تلواروں کے وار کرتے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کئی سوئے ہوئے صلیبی ان کے گھوڑوں تلے روندے گئے۔ سنتریوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو خطا گئے۔ آگے جا کر عماد نے اپنے جانباز سواروں کو روکا اور انہیں وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے لایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن بیدار ہو چکا ہے۔ وہ گھوڑ سواروں کو پھر قریب لے گیا اور ایڑ لگانے کا حکم دے دیا۔ اندھیرے میں اسے سائے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ پانچوں گھوڑے سرپٹ دوڑتے ان کے درمیان سے گزرے، مگر اب وہ دشمن پر وار کر کے آگے گئے تو وہ 5 کی بجائے 3 تھے۔ 2 کو صلیبی تیر اندازوں نے گرا لیا تھا۔ عماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے مجاہدوں سے کہا، ابھی انتقام لیں گے۔ یہ اس کی حماقت تھی۔ اس نے اپنے دونوں مجاہدوں کو موڑا اور صلیبیوں کے قریب آہستہ آہستہ آ کر حملے کا حکم دے دیا۔ اب کہ وہ دشمن میں سے نکلا تو اس کے ساتھ اپنے 2 ساتھیوں کی بجائے 2 صلیبی تھے جو اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اندھیرے میں اس نے انہیں ان کی للکار سے پہچانا، ورنہ وہ انہیں اپنے ساتھی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس پر تلواروں سے حملہ کیا۔ اس کے پاس لمبی برچھی تھی۔ دوڑتے گھوڑے سے اس نے دونوں کا مقابلہ کیا۔ گھوڑا گھما کر آمنے سامنے آ کر مارکا لڑا۔ لڑائی خاصی لمبی ہو گئی اور وہ دور ہٹتے چلے گئے۔ آخر عماد نے دونوں صلیبیوں کو مار لیا اور دونوں کے گھوڑے شوبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے۔ ان کی تلواریں بھی لے لی، مگر اسے یہ خیال نہ رہا کہ کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا، لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرغے میں آ سکتا تھا۔ اس نے رات جاگتے گزار دی۔ ستارے دیکھ کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے، اور اسے صحرا میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا۔ وہ صحراؤں میں پلا تھا، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تجربہ کار چھاپا مار تھا، خطرے کو دور سے سونگھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسے دور دور صلیبی 4 یا 5 کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے۔ اگر اس کے پاس 2 فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا۔ وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا۔ راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھیں۔ ان میں اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا جس میں راستے ہر چند قدم پر گھومتے تھے۔ یہاں ڈر تھا کہ صلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو۔ وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلتا گیا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔ یہ جگہ ایک وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ عماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی نہتا معلوم ہوتا تھا۔ عماد نے اسے للکارا مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلا مشکل قسم کا تھا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے ایک کوشش اور کی مگر کہیں ہاتھ نہ جما سکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا۔ اس کے سر سے چگے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد گھوڑے سے اترا۔ لڑکی خوف زدہ تھی۔ اس کی رہی سہی قوت بھی خوف نے ختم کر دی۔ وہ اٹھی مگر بیٹھ گئی۔ عماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے جواب دیا، پانی پلاؤ۔ عماد نے ایک گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی۔ اس نے بے تابی سے پانی پیا
اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ عماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ عماد نے اسے کہا، مجھ سے ڈرو نہیں، بتاؤ کون ہو؟ شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا، سب مارے گئے ہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو؟ تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ جھوٹ ہی صحیح، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو۔ شوبک تک، عماد نے کہا، میں تمہیں شوبک تک لے جا سکتا ہوں، کرک نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو، لڑکی نے کہا۔ میں لڑکی ہوں، اگر راستے میں کسی کے قبضے میں آ گئی تو جانتے ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا، تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا، عماد نے کہا۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں۔ وہاں مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا، عماد نے کہا، اور اسے تسلی دی کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی کرک جانے کی ضد کر رہی تھی۔ عماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسی عیسائی باشندے کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک نہیں پہنچ سکے گی۔ وہ چونکہ گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی، اس لیے لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان فوجی اسے بے آبرو کرے گا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور عماد سے کہا، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہی قیام کیا جائے، صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے۔ عماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لڑکی کی حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پہلے لڑکی نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے یہی دیکھا کہ یہ بڑی ہوئی داڑھی والا مسلمان فوجی ہے، جو جسم کی ساخت اور گرد سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا ہے۔ اس سے اسے رحم کی امید نہیں تھی۔ اب جب کہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا، اس نے عماد کو گہری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت عماد بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس قدر حسین لڑکی کا اس صحرا میں اکیلے رہ جانا، جہاں صلیبی اور اسلامی سپاہی لمبے عرصے سے بھوکے بیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سپاہی یا کماندار آپس میں ہی لڑ پڑیں۔ وہ خود بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس وقت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ عماد نے کوشش کی کہ وہ لڑکی سے نظریں پھیر لے، مگر لڑکی کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں جھکا لی، مگر آنکھیں اپنے آپ اوپر اٹھ گئیں اور وہ بے چین سا ہونے لگا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عماد نے آہستہ سے کہا، شاید تم کنواری ہو۔ ہاں، لڑکی نے جواب دیا اور ذرا سا بھی سوچے بغیر کہہ دیا، میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ اگر میرے ساتھ کرک چلے چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ عماد بیدار سا ہو گیا۔ اس نے کہا، پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو، جو میں نہیں کر سکوں گا۔ تم شوبک چل کر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے بہرحال کرک جانا ہے، لڑکی نے کہا۔ اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی، لیکن عماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ وہ بار بار لڑکی کے چہرے، اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچ میں کھو جاتا۔ لڑکی کی جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی دو تین چیزیں نکالیں، لڑکی کو دیں اور خود بھی کھائیں۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جوں ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا، وہ خراٹے لے رہا تھا۔ ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ صحرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی۔ لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا۔ عماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینیں اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے، عماد کو گہری نیند سوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر عماد کے چہرے پر نظر ڈالی۔ عماد آہستہ سے کچھ بڑبڑایا۔ وہ نیند میں بول رہا تھا۔ لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے۔
लड़की ने अम्माद के सीने को गौर से देखा और अंदाजा किया कि उसका दिल कहाँ है। वो एक से दूसरा वार नहीं करना चाहती थी। ये वार दिल पर होना चाहिए था, ताकि अम्माद फौरन मर जाए, वरना वो मरते मरते भी उसे मार डालेगा। लड़की ने खंजर को और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों को देखा। उसने दिल ही दिल में पूरा अमल दोहराया कि वो खंजर दिल में उतार देगी और भागकर एक घोड़े पर सवार हो जाएगी और घोड़े को एड़ लगा देगी। वो सिपाही नहीं थी, वरना वो बिला सोचे समझे खंजर मारकर अम्माद को खत्म कर देती। यही वजह काफी थी कि अम्माद मुसलमान है और उसका दुश्मन, मगर वो बार बार अम्माद के चेहरे पर नजरें गाड़ लेती थी। और जब उसे कत्ल करने के लिए खंजर मजबूती से पकड़ती थी, तो उसका दिल धड़कने लगता था। अम्माद एक बार फिर बुड़बुड़ाया। अब के उसके अल्फाज जरा साफ थे। वो ख्वाब में अपने घर पहुंचा हुआ था। उसने माँ का नाम लिया, बहन को भी याद किया और कुछ ऐसे अल्फाज कहे जैसे उन्हें कत्ल कर दिया गया और अम्माद कातिलों को ढूंढता रहा था। कोई एहसास या जज्बा लड़की का हाथ रोक रहा था। खौफ भी हो सकता था, या कत्ल ना करने का जज्बा भी हो सकता था। लड़की बेचैन हो गई। उसने ये इरादा किया कि कत्ल ना करे। आहिस्ता से उठे, घोड़े पर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता इस खड्ड से निकल जाए। वो उठी और खंजर हाथ में लिए घोड़े की तरफ चल पड़ी, मगर रेत ने उसके पांव जकड़ दिए। उसने रुक कर अम्माद को देखा, तो अचानक उसके जहन में ये ख्याल आया कि इस मर्द ने इतनी भी परवाह नहीं की कि उसे एक जवान लड़की तन्हाई में मिल गई है, और उसने ये भी नहीं सोचा कि यह लड़की ईसाई है जो उसे सोते में कत्ल कर सकती है। और उसने घोड़े की जीनें भी नहीं उतारी, और उसने अपनी बर्छी और तलवार भी एहतियात से नहीं रखी। क्यों? क्या उसे मुझ पर भरोसा था? क्या ये इतना ही बेहिस है कि मेरी जवानी इसके अंदर कोई जज्बा बेदार नहीं कर सकी? उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे इस आदमी ने उसे घोड़े से ज्यादा कीमती नहीं समझा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक घोड़े तक पहुंची। घोड़ा हुनहुनाया। लड़की ने घबरा कर अम्माद को देखा। घोड़े की आवाज पर भी उसकी आंख ना खुली। वो तीन घोड़ों की ओट में खड़ी एक घोड़े पर सवार होने का इरादा कर रही थी कि उसे अपने अकब से आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर पीछे देखा। एक आदमी ने मुंह से विसल बजाई और कहा, हमारी ये किस्मत। वो दो थे, दूसरा हंसा। लड़की जुबान से पहचान गई कि ये सलीबी हैं। एक ने लड़की को बाजू से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने कहा, मैं सलीबी हूँ। दोनों आदमी हंस पड़े और एक ने कहा, फिर तो तुम सालिम हमारी हो। जरा ठहरो और मेरी बात सुनो। उसने कहा, मैं शोबक से फरार होकर आई हूँ। मेरा नाम अयोना है। मैं जासूसी के शोबे की हूँ, करक जा रही हूँ। वो देखो, एक मुसलमान सिपाही सोया हुआ है। उसने मुझे पकड़ लिया था। मैं उसे सोता छोड़कर भाग रही हूँ। मेरी मदद करो, ये घोड़े संभालो और मुझे करक पहुंचाओ। उसने उन्हें अच्छी तरह समझाया कि वो सलीबी फौज के लिए कितनी कीमती और कारआमद लड़की है। एक सलीबी ने उसे वहशियों की तरह बाजुओं में जकड़ लिया और कहा, जहां कहोगी पहुंचा देंगे। दूसरे ने एक बेहुदा बात कह दी और दोनों उसे एक तरफ धकेलने लगे। वो सलीबी फौज के प्यादा सिपाही थे, जो मुसलमान छापा मारू से भागते फिर रहे थे। रात को वो छुपकर जरा आराम करना चाहते थे। ऐसी खूबसूरत लड़की ने उन्हें हैवान बना दिया। लड़की ने जब देखा कि उन्हें सलीब का भी कोई ख्याल नहीं रहा, तो उसने इस उम्मीद पर बुलंद आवाज से बोलना शुरू कर दिया कि अम्माद जाग उठेगा। उसे सिपाहियों ने घसीटना शुरू कर दिया। अचानक एक ने घबराई हुई आवाज में अपने साथी का नाम लेकर कहा कि बचो, मगर उसके बचने से पहले ही अम्माद की बर्छी उसकी पीठ में उतर चुकी थी। दूसरे ने तलवार सोंत ली। उस वक्त लड़की ने देखा कि उसके हाथ में खंजर है। उसने खंजर सलीबी सिपाही के पहलू में घोंप दिया। यके बाद दीगरे दो और वार किए और चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम सलीब के नाम पर गलीज दाग हो। जब दोनों सलीबी ठंडे हो गए, तो लड़की बेकाबू होकर रोने लगी। अम्माद ने उसे बहलाया और कहा, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। हो सकता है ज्यादा सिपाही इधर आ निकले। हम अभी शोबे को रवाना हो जाते हैं। उसने लड़की से पूछा, उन्होंने तुम्हें जगाया था? नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैं जाग रही थी और घोड़ों के पास खड़ी थी। वहां क्यों? अम्माद ने पूछा। घोड़े पर सवार होकर भागने के लिए, लड़की ने एतराफ करते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी। तुमने खंजर कहाँ से लिया? मेरे पास था, लड़की ने जवाब दिया। मैंने पहले ही हाथ में ले रखा था। पहले ही हाथ में क्यों ले रखा था? अम्माद ने पूछा। शायद इसलिए कि मैं जाग उठूं तो तुम मुझे कत्ल कर दो। लड़की ने जवाब ना दिया। अम्माद को देखती रही। कुछ देर बाद बोली, मैं तुम्हें कत्ल करके भागना चाहती थी। पेशतर इसके कि तुम मुझे कत्ल करो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ये खंजर तुम्हें कत्ल करने के लिए खोला था, लेकिन हाथ उठा नहीं। मैं ये नहीं बता सकती कि मैंने तुम्हारे दिल में खंजर क्यों नहीं उतारा। तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में थी। मैं बुज़दिल नहीं, फिर भी मैं तुम्हें कत्ल ना कर सकी। मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकती। शायद तुम कुछ बता सको।
زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عماد نے کہا۔ تمہارا ہاتھ میرے خدا نے روکا تھا اور تمہاری عزت خدا نے بچائی ہے۔ میرا وجود تو ایک بہانہ اور سبب تھا۔ کسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور چلو۔ لڑکی نے خنجر عماد کی طرف بڑھا کر کہا، میرا خنجر اپنے پاس رکھ لو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ تم میری تلوار بھی اپنے پاس رکھ لو، عماد نے کہا، تم مجھے قتل نہیں کر سکو گی۔ یہ مذاق نہیں تھا، دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیسرا گھوڑا ساتھ لے کر چل پڑے۔ سورج نکلنے تک وہ اس علاقے میں پہنچ چکے تھے جہاں کوئی صلیبی سپاہی نظر نہیں آتا تھا۔ عماد کی اپنی فوج کے چند سپاہی اسے نظر آئے، جن کے ساتھ کچھ باتیں کی اور چلتے گئے۔ اپریل کا سورج بہت ہی گرم تھا، وہ منہ اور سر لپیٹے ہوئے چلتے گئے۔ دور سے ریت پانی کے سمندر کی طرح چمکتی نظر آتی تھی اور بائیں سمت ریتلی سلوں کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ سفر کے دوران وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکے۔ گرمی کے علاوہ ان لاشوں نے بھی ان پر خاموشی طاری کر رکھی تھی، جو انہیں ادھر ادھر بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایک لاش سالم نہیں تھی۔ گدھوں اور درندوں نے ان کے اعضاء الگ الگ کر دیے تھے۔ بعض لاشوں کی صرف ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھی۔ عماد نے لڑکی سے کہا، یہ تمہاری قوم کے سپاہی ہیں۔ یہ ان بادشاہوں کی خواہشوں کا شکار ہو گئے ہیں جو اسلامی سلطنت اسلامیہ کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ لڑکی خاموش رہی۔ وہ بار بار عماد کو دیکھتی تھی اور آہ بھر کر سر جھکا لیتی تھی۔ عماد نے سلوں کی پہاڑیوں کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں پانی ضرور ہوگا اور سایہ بھی۔ سورج ان کے پیچھے جانے لگا تو وہ پہاڑیوں میں پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد انہیں ہری جھاڑیاں اور گھاس نظر آ گئی۔ ایک جگہ سے پہاڑی کا دامن پھٹا ہوا تھا، وہاں پانی تھا۔ وہ گھوڑوں سے اترے، پہلے خود پانی پیا، پھر گھوڑوں کو پانی پینے کے لیے چھوڑ دیا اور سائے میں بیٹھ گئے۔ تم کون ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں مسلمان ہوں، عماد نے جواب دیا۔ میرا نام عماد ہے اور میں شامی ہوں۔ رات خواب میں تم کسے یاد کر رہے تھے؟ یاد نہیں رہا، عماد نے کہا۔ میں شاید خواب میں بول رہا ہوں گا۔ میرے ساتھی مجھے بتایا کرتے ہیں کہ میں خواب میں بولا کرتا ہوں۔ تمہاری ماں ہے، بہن ہے؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا تم شاید انہیں یاد کر رہے تھے۔ تھی کبھی، عماد نے آہ بھر کر کہا، اب انہیں خواب میں دیکھا کرتا ہوں۔ لڑکی نے اس سے ساری بات پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن عماد نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم اپنے متعلق جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو۔ میں تمہیں متعلقہ حاکم کے حوالے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اگر سچ بول سکو تو اپنے متعلق کچھ بتا دو، لیکن یہ نہ کہنا کہ تم ان صلیبی لڑکیوں میں سے نہیں ہو جو ہمارے ملک میں جاسوسی کے لیے آتی ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لڑکی نے کہا۔ میں جاسوس لڑکی ہوں، میرا نام ایونا ہے۔ تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تمہارا کام کس قسم کا ہے؟ عماد نے پوچھا۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایونا نے جواب دیا۔ میں نے ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ میرا محکمہ میری ماں اور اس محکمہ کا حاکم ہرمن میرا باپ ہے۔ اس نے یہ بات یہیں ختم کر دی اور کہا، میری ایک ساتھی لڑکی نے ایک مسلمان سپاہی کو بچانے کے لیے زہر پی لیا تھا۔ میں اس وقت بہت حیران ہوئی تھی کہ کوئی صلیبی لڑکی ایک مسلمان کے لیے اتنی بڑی قربانی کر سکتی ہے۔ میں آج محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا تھا کہ اس مسلمان سپاہی نے بھی تمہاری طرح اس لڑکی کو ڈاکوؤں سے لڑ کر بچایا تھا اور خود زخمی ہو گیا اور لڑکی کو شوبک تک پہنچایا تھا۔ تمہاری طرح اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ لوزینہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں تمہاری خاطر اپنی جان قربان کر دوں گی۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، عماد نے کہا۔ ہم لوگ حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ شاید یہ جذبات کا اثر ہے کہ میں ایسے محسوس کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا، عماد نے کہا۔ تم مصر گئی ہوگی، وہاں دیکھا ہوگا۔ میں مصر ضرور گئی ہوں، لڑکی نے کہا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تمہاری خوبصورتی سے میں انکار نہیں کر سکتا، عماد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ تم ضرور حیران ہوگی کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیا جو تمہارے سلیب کے دو سپاہیوں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں میرے لیے یہ خوف ابھی تک موجود ہو کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہیں شوبک لے جا کر خراب کروں گا، یا تمہارے ساتھ تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لوں گا، یا تمہیں بیچ ڈالوں گا۔ تمہارا یہ خوف دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لڑکی میرے مذہب کی ہو یا کسی دوسرے مذہب کی، میں کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب 13-14 سال کا تھا تو میری ایک چھوٹی سی بہن اغوا ہو گئی تھی۔ اس کی عمر 6-7 سال تھی۔ 16 سال گزر گئے ہیں
اسے شعبے کے عیسائی اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اگر زندہ ہے تو کسی امیر کے حرم میں ہوگی یا تمہاری طرح جاسوسی کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں جس لڑکی کو دیکھتا ہوں اسے اپنی بہن سمجھ لیتا ہوں۔ اسے بری نظر سے اس لیے نہیں دیکھتا کہ وہ میری گمشدہ بہن ہی نہ ہو۔